اللہ تبارک و تعالی نے متقی لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے، نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا ارشاد فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پہ ایمان لے آتا ہے، اس چکر میں نہیں پڑتا کہ آنکھوں سے دیکھوں گا تو مانوں گا۔ اور دوسرا فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں کہ محبوب جو قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات کو، زبور کو، انجیل کو، اس کو بھی وہ مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ جو لوگ ہیں نا غیب پر ایمان لانے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، پچھلی کتابوں کو بھی ماننے والے، نبیوں کو بھی ماننے والے اور رسول پاک پر ایمان لانے والے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر آگے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا ہے 3 آیات کے اندر۔ مومن کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ ذکر میں کافر کا۔ پہلے بات ہوئی 5 آیات میں مومنوں کی، اب 3 آیات میں ذکر کیا گیا پکے کافروں کا۔ مومن وہ ہوتا ہے زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانے، ان کی لائی ہوئی چیزوں کو مانے اور دل سے بھی تسلیم کرے، اور کافر وہ ہوتا ہے کہ جو نہ زبان سے مانتا ہے اور نہ ہی دل سے تسلیم کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر، 3 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا اور 13 آیات کے اندر پھر منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں، منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو دعوے اونچے اونچے کرتا ہے ایمان کے، لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے، یہیں پہ بات کو ذرا غور سے سمجھیں کہ مومنوں کا ذکر 5 آیات میں اور کفار کا 3 آیات میں، پکے کفار کا، اور منافقین کے لیے اللہ نے اگلے ہی رکوع میں 13 آیات بیان فرمائی۔ 13! یہ خطرناک گروہ ہے منافقین کا، یہ خوفناک لوگ ہیں، یہ وہ چھپی ہوئی بیماری ہے کہ جس کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہے۔ کچھ بیماریوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ خاموش قاتل ہے، قتل کر دیتی ہے پر پتہ نہیں لگنے دیتی۔ اسی طرح منافقین کا ٹولہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان منافقین کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو جب رب کہتا ہے نہیں ہے، آج کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ وہ بندہ جھوٹا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی باتیں نہیں بتاتی، تو کہتے ہو آپ ایک کلمہ گو کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ ان کے کلمے کا بھی اعلان فرما رہا ہے اور ان کے نفاق کا بھی اعلان 13 آیات میں۔ اور رب فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مومنوں کو، حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو، انہیں شعور ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر، مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا جب تک حضور نے ہجرت نہیں کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو کلمہ پڑھتا تھا اسے مار کھانی پڑتی تھی۔ تو کسی کو کیا مصیبت پڑی تھی جھوٹا کلمہ پڑھ کے مار کھائے؟ مدینے میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی نا، تو کچھ لوگوں نے اسلامی حکومت سے فائدہ لینے کے لیے جھوٹے موٹے کلمے پڑھ لیے، اندر کفر رکھتے تھے، اوپر سے اظہار اسلام کرتے تھے۔ تو رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو یا اللہ پھر کس کا ایمان قابل قبول ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ لائے، یعنی ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ، عمر فاروق کی طرح ایمان لاؤ، عثمان غنی کی طرح، مولا علی کی طرح، بلال حبشی کی طرح، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ کیا اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، بے شک وہی بیوقوف ہے، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہے معاذ اللہ۔ ابو بکر صدیق نے سارا ہی مال دے دیا ہے نبی پاک کو، عمر فاروق نے آدھا دے دیا ہے، مولا علی نے سارا کچھ حضور کے نام کر دیا، عثمان جو کماتے محنت کے ساتھ وہ سارا وہاں جا کے پیش کر دیتے، تو بیوقوفی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہیے سیدھا سیدھا۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ اب بندہ مسیتڑی ہو جائے؟ کاروبار بھی تو کرنا ہے نا، نماز روزہ بھی، تو بیوقوفی ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے، فرمایا الا انہم ھم السفہاء، خبردار بیوقوف تو تم ہو کہ میرے محبوب کی شریعت کا، دین کا، روحانیت کا سورج چمک رہا ہے
اور تم نے فیض ہی کوئی نہیں حاصل کیا. تو میرے بھائیوں، صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے، اہل بیت نبوت کا وہ ایمان ہے کہ اللہ کو ایمان بھی وہ والا پسند ہے جو حضور کے غلاموں جیسا ایمان ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا تو پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ تو وہ بیوقوف لوگ ہیں اس آدمی کی طرح جو آگ جب پوری جلا لیتا ہے نا، روشنی پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ اس کا نور لے جاتا ہے. انہوں نے بھی چلاکیاں کر کے تھوڑا سا ماحول بنایا تھا تو اللہ نے ان کے سارے پردے کھول دیے. ان کے پاس کچھ باقی بچا، ان کے پردے کھل گئے. رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک دن ان منافقین نے شرارت کر دی. منافقین نے شرارت کیا کی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پوچھو جو پوچھنا ہے، تو امام راضی کہتے ہیں یہ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، یہ 313 تھے حضور کے پیچھے. اگر مدینے میں رہ کے منافق ہو سکتے ہیں تو باقی ملکوں میں بھی تو ہو ہی سکتے ہیں نا جی. حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے تو ایک دن کہنے لگے جی یہ کہتے ہیں جو مرضی پوچھو تو ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا انہیں پتہ نہیں. جب یہ اعتراض کیا نا حضور کے علم پر، آپ سمجھ لیں کہ حضور کے علم پر اعتراض کرنا طریقہ کس کا ہے؟ طریقہ کس کا ہے حضور کے علم مبارک پر اعتراض کرنا؟ کہنے لگے پیچھے نمازیں پڑھتے انہیں پتہ ہی نہیں. جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے نا، جمعہ والا دن تھا، حضور نے فرمایا میرے علم پر اعتراض کرتے ہو؟ 70 بندے نام لے کر اور ولدیتیں لے کر، بلکہ بہت سارے ایسے تھے جنہیں کنفرم ہو گیا کہ ولدیت اصل میں ہے کیا، انہیں طے ہو گیا. حضور کے بے ادب کے لیے یہ طے کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا. طے ہو گیا کہ ولدیت ہے کیا. 70 بندے نام لے کے حضور نے مسجد نبی سے نکال دیے. فرمایا یا فلاں بن فلاں قم فخرج فإنک منافق، او فلاں کے بیٹے فلاں کھڑا ہو جا، نکل جا، تو منافق ہے. حضور نے 70 بندے نکال دیے. اب 70 بندے اکٹھے گلی میں نکلیں تو رش تو پڑ جاتا ہے نا. حضرت عمر فاروق لیٹ ہو گئے، جمعے میں آ رہے تھے. ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو عمر فاروق فرمانے لگے جمعہ ہو گیا ہے. بھئی 70 بندے نکل آئے باہر، جمعہ ہو گیا ہے. تو ایک منافق کہنے لگا تھا کہ نہیں حضور نے نکال دیا. تو عبداللہ بن ابی سلول جو ان کا سربراہ تھا نا، وہ کہنے لگا چپ کر. حضرت عمر سے کہنے لگا ہاں جی ہو گیا ہے. وہ بھی کہنے لگا تھا نہیں ہوا، ہمیں نکال دیا گیا ہے. تو یہ سردار بولا، کہنے لگا ہو گیا ہو گیا. حضرت عمر کہنے لگا چلو جمعہ ہو گیا تو جا کے اندر حضور کی زیارت ہی کر لیتا ہوں، لیٹ تو ہو ہی گیا ہوں. حضرت عمر اندر چلے گئے تو پیچھے سے وہ منافقین اپنے سردار سے کہنے لگے کہ 2 منٹ میں عمر کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. عمر کو جا کے پتہ چل جائے. کہنے لگا بڑے پاگل ہو، میں نے تمہاری جان بچائی ہے، نبی پاک نے تو مسجد سے نکالا ہے نا. تو عمر کو پتہ چل جاتا نا ہم منافق ہیں. تو ابو بکر بھی مسجد میں تھے، علی بھی مسجد میں تھے، عثمان بھی مسجد میں تھے، بچانے والا ہی کوئی نہیں تھا. عمر نے تلوار لے کے تو دنیا سے ہی نکال دینا تھا. تو میں نے جان بچائی ہے، آپ جائیں گے نا اندر تو حضور ٹھنڈا کر دیں گے، فرمائیں گے چلو میں نے نکال جو دیا ہے. تو یہ وہ منافقین کی جماعت ہے. دوسرے سے تیسرے رکوع میں نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا ہے کہ تو نے عبادت اپنے رب کی کرنی ہے. اور فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھل اگائے ہیں، رزق لکم، وہ بھی تیرے کھانے کے لیے اگائے ہیں. وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبز اور پھل اگائے ہیں تو وہ بھی تیرے لیے. جب سارا کچھ تیرے لیے بنایا تو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی، پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا. ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر. کہا کرتے تھے مکے کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ خود بناتے ہیں، بنا کے لاتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. پڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا، مکے میں تم بھی رہتے ہو، تو ایک صورت بنا کے لاؤ. قرآن مجید ہم سے چھینا گیا ہے سازش کے تحت، اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دیکھیں نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر اور احد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے قرآن کے مقابلے کی، تلواریں لے کے نہ آتے. ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا. اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب، قرآن کا کوئی جواب، قسم اللہ کی جواب کوئی نہیں قرآن کا، اس کا کوئی جواب نہیں. کیا بات ہے قرآن پاک کی. وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بے ایمان کہنے لگا میں نے بنا لیا ہے قرآن پاک کا جواب. معاذ اللہ. جواب کیا بنایا؟ وہ صورت ہے نا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے کھڑکھڑانے والی، تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑکھڑی، قیامت کا ذکر ہے.
کہنے لگا میں نے اس جیسی صورت بنا لیا. تو کیا بنایا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. کہنے لگا ہاتھی. تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی، تم کیا جانو کیا ہاتھی. تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے تھے نا چیلے، وہ کہنے لگے چپ کر جا، سارے زمانے کو پتا ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے. وہ پاگل ہے، اس کے دو کان ہوتے ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے، چار اس کے پیر ہوتے ہیں. بیوقوف آدمی، قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ چج کے ساتھ کر. پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا، جوتے کھائے گا بھی، ہمیں بھی پڑھوائے گا. تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو، ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے، وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے. اعدت للکافرین. جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافروں اور منافقوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے بنائی گئی. مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے، ورنہ ان کے لیے جہنم، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. اور یہ بات کرتے ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، اس میں باغات ہیں، انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے، اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا. آگے جو آیات کریمہ ہے نا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ حیا نہیں کرتا سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے. فرمایا قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں. جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں، اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ. کچھ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگا ہوں زمین پہ اپنا نائب بنانے، میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ. اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا، اس نے کس کو دینی ہے، یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے. تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ اکبر. امام راضی فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا، یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں. تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویحاں پڑھ رہے ہیں. تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے ہیں. تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے، علم سکھا لیا. تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ بتا سکے نہیں. اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے وہ. کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے. کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے، پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے، اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی. اور یہ جو عاجزی ہے نا، یہ جو جھکنا ہے، یہ علم کے آگے ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے ہیں. تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو پھر ہوا کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے، اور کہا سارا کچھ کھانا، درخت کے قریب نہ جانا. ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا، یعنی اگر میری سمجھ لیں ادب کی وجہ سے کوئی 1.5-2 منٹ یا 6 منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے گا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے، مصیبت کیا ہے. یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو، پیچھے نہ دیکھنا. فطرت ہے نا انسان کی، وہ جستجو کرتا ہے. کہا اس درخت کے پاس نہ جانا. تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس. یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جگہ سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے. اور یہ ان کی خطا نہیں تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی، چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے، تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا. تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا، اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے. تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں، اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی، تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا. تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا. جس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے
بچنے کے لیے پھل کھایا تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ. تو حضرت آدم زمین پہ آئے. پھر کئی 100 سال روتے رہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا. تو اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا. پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں، ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ. تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے. تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو، تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے. تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں، وہ نبی آنے والے ہیں، اور جب آ گئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو. تو فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا، تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا. فرمایا یہ بھی تو تم نے دیکھا. میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم عمالقہ کے خلاف، تو مقام طیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا. اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا. بڑی دلچسپ بات. قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں، تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا. میدان میں. یہ یاد رکھیں جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. ایک میدان ہے مقام طیہ، قید ہو گئے. سارا دن سفر کرتے تھے، سارا دن. تو رات کو تھک کے سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے نا جب، تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے. تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی، سلاخوں کی ضرورت. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا فرمائے. یہ دعا فرمائے. ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارا ہو سکتا. تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر بیان کیا اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرتابی کرتے تھے. پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہے. قوم سبت کا ذکر فرمایا اللہ نے. ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے. ہمارے بھی ہیلے بہانے ہیں نا آج کل کاروبار میں. تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی، ہاتھ لگا کے. وہ ہمارے لوگ ہیلے بہانے تلاش کر لیتے ہیں نا. وہ بڑے جناب انشورنس والا آ گیا، اب وہ بینک والا آ گیا، وہ فلانے صاحب آ گئے، وہ تروڑ مروڑ کے کہانیاں باتیں، اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے. مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا، ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. کہا نہیں پکڑتے، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے. تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن. یہ بھی اللہ کی قدرت تھی. نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں، یہ اس کی قدرت ہوتی ہے. تو وہ مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے، تو جال میں وہ پھنستی رہتی تھی، حوضوں میں آتی رہتی تھی. ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے، اتوار کو پکڑ لیتے تھے. تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی. فرمایا تماشے کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ. کیا سزا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. فرمایا بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے. جو رزق حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا. ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. نفسیاتی طور پہ سکون نہیں ہے، کروڑوں روپیہ پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے. آگے ایک اور دلچسپ بات آ گئی. بنی اسرائیل کے اندر نا ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائیداد کے لیے. یہ دیکھیں کب سے لوگ جائیداد کے لیے قتل کرتے آ رہے ہیں. چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، تو بتائیں کیا کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، مرنے والے کو. وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. اب ارادہ نہیں تھا گائے ذبح کرنے کا تو بہانے کرنے لگے. ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو، بوڑھی ہو کہ بچی ہو، رنگ کیسا ہو، جوان ہو کہ چھوٹی ہو، حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو. تو بتاتے گئے تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا. گہرے زرد رنگ کی ہو، حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو، پانی نہ نکالا گیا ہو، نہ بچی ہو نہ جوان ہو.
اس کے درمیان ہو. یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا. وہ جب انتقال کرنے لگا نا، اللہ اکبر، دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے. وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاس چھوٹی سی بچیا تھی، گائے کی بچی، اس نے جنگل میں چھوڑ دی. کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا ہوں، میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا، اور تو سرمایہ ہی کوئی نہیں. بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا. اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی. تو بچہ جنگل میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے. تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی. وہ گائے گھر لے آیا. اب وہ کہنے لگا اماں بیچ دوں، تو اماں کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا. کئی دفعہ گاہک لگے پر اس نے کہا جب تک میری اماں نہ کہے گی میں بیچوں گا. ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی. تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے تو کہنے لگے گائے چاہیے. تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں، قیمت میری مرضی کی. ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے ذبح کر کے نا تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نا اتنا ہی کھال کے اندر تو مجھے مال بھر کے دو گے، اتنے ہی سکے بھر کے دو گے، اتنی اشرفیاں بھر کے دو گے تو پھر تمہیں گائے دوں گا. تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے. زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ الجھتے نہ. ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے ہیں، اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے. ان لوگوں نے سوالات زیادہ کیے تو پھر الجھ زیادہ گئے. تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. فرمایا یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے. اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے، اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، جنت میں ہم ہی جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے پھر مرنے کی دعا تو کرو، جنت میں تو مر کے جانا ہے نا. لیکن رب فرماتے ہیں یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا. لیکن جی پہلا حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، پہلی آیت قرآن پاک کی پہلے سپارے میں پہلی آیت جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. تو پہلا حکم آمنوا کہہ کے آیت نمبر 104 میں جو اللہ نے حکم دیا ہے نا وہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم ہے. پہلا حکم ہی اللہ نے حضور کی عزت اور ناموس کا ارشاد فرمایا. پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ کرام اٹھ کے عرض کرتے رائینا یا رسول اللہ، حضور سمجھ نہیں آئی ذرا رعایت کر دیں. تو یہودیوں کی عبرانی زبان کے اندر نہ ذرا کھینچ کے پڑھتے تھے رائینا، تو اس کا معنی بنتا تھا معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے. بکریاں چرانے والے کو بھی وہ رائینا کہتے تھے. تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منع ہی کر دیا. فرمایا میرے محبوب کے غلاموں اس لفظ کے پیچھے چھپ کے، اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بے ادبی کر جاتے ہیں. تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بے ادبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو. لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بے ادبی کا معنی نکلے نہ. یہاں لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیے پھر کہتے ہیں میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب وہ تھا. تو تو نے وہ لفظ بولا کیوں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا، اے ایمان والو رائینا کہو ہی نہ. تو یا اللہ کیا کہیں؟ فرمایا وقولوا انظرنا، تم کہو یا رسول اللہ ایک نظر فرمائیے. انداز دیکھیے انظرنا ایک نظر. تو ہمارے بزرگ تو پہلے ہی بڑے پیار والوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ انظر حالنا. کہتے ہیں کہاں سے لاتے ہو جملے؟ میں نے کہا اللہ کی کتاب سے. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ایک بات کی اور فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ. فرمایا لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. اللہ کیا قدر نہیں کی؟ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل ہی نہیں کیا. یہ یہودی کہتے ہیں اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں آیا. فرمایا بے قدرو، رب تو اپنے نبیوں پر بڑا نازل فرماتا ہے، ہر حکمت انہیں عطا کرتا ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالی نوازتا ہے. اے رسول آپ کہیے جس کتاب کو موسیٰ لے کے آئے جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے اسے کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مخاطب، اے میرے سننے والے، کاش تو وہ منظر دیکھے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے.
وہ منظر لوگ دیکھیں جب ان کو موت آئے گی جو اللہ کی قدر نہیں کرتے، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوں گے اور کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا تمہارے جھوٹے خدا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو آج تمہاری سفارش کے لیے موجود نہیں ہیں، اور تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم سب کچھ دنیا میں چھوڑ کے آئے ہو اور سارے رشتے ٹوٹ گئے اور توقعات ختم ہو گئی۔ جھوٹوں کے جھوٹے پیچھے نہیں جائیں گے، لیکن سچے رسول کے ماننے والوں کے سچے رسول قیامت میں بھی سفارش کریں۔ آیت نمبر 95 میں اللہ کریم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردوں کو زندے سے۔ انڈا زندہ ہوتا ہے کہ مردہ؟ اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ زندہ، حالانکہ انڈا زندہ نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ زندہ عورت ہوتی ہے لیکن جب بچہ جنتی ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اس کی قدرتیں ہیں۔ مسلمان کو اب یہ حکم ہے، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر، خیالات پر، نگاہوں پر، زبان پر، کانوں پر تھوڑی توجہ دے، بے لگام نہ بنے، بے ترتیب نہ بنے، جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے، تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے، کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب ناراض ہو جاتا ہے، ان کاموں کی طرف بڑھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ، اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے۔ اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اس سے حساب کوئی نہیں لے گا۔ جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب، تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے۔ ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے، جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے، یہ کرتے ہیں ہم، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں، برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں، کرتے ہیں نا یہ سارے کام۔ اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں، کیا کریں، گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے، وہ چھوٹا ہے، اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے، چھوٹا ہے چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں۔ مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے میرے، بچے کو پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑے نے، دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو، تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، چاکلیٹ لے جاؤں، فلاں چیز لے جاؤں، آئس کریم لے جاؤں۔ تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں، فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ مسکراتا ہے اللہ۔ یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر۔ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اللہ مسکراتا ہے۔ اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے۔ کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے۔ فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی۔ مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں۔ آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں۔ اب دیکھیں نا، یہ حدیث آپ نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا، اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے، اب ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے۔ بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ نہیں کسی نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد بھائی سے نہیں ملوں گا، تب یہ تو اس نے صلہ رحمی کا رشتہ توڑنے کی قسم اٹھا لی۔ تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی بہن سے نہیں ملوں گا، تو یہ قسم ہی سرے سے غلط ہے۔ تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ قسم توڑ دے لیکن کفارہ بھی ادا کرے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں شراب، جوا اور حجر اسود کے پاس نا کفار نے کچھ بت لٹکائے ہوئے تھے، پتھر نصب کیے ہوئے تھے، ان کے نام کی وہ قربانیاں دیتے تھے۔ اور بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ وہ جانور ذبح کر کے تو اس کا خون ان کو ملا کرتے تھے، تو فرمایا یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ اور اسی طرح تھے وہ فال نکالتے تھے تیروں کے ذریعے۔ تو اللہ کریم نے ان چاروں چیزوں کو ان آیہ مقدسہ میں حرام قرار دیا ہے اور فرمایا تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، شراب سے بھی اور جوے سے بھی، اور پھر اسی طرح وہ جو نصب شدہ پتھر ہیں ان پر قربانیاں دینے سے بھی، اور یہ جو فالیں نکالی جاتی ہیں۔ ابھی بھی بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دروازے پہ روٹی مانگنے آیا اور حال قسمت کا بتا رہا ہے، آیا روٹی مانگنے اور کہتا ہے قسمت کا حال بھی بتاؤں گا۔ تو اتنے کمزور ہیں پوچھنے والے بھی کہ ایک روٹی بھی دے رہے ہیں اور اس سے قسمت کا حال پوچھ رہے ہیں جس کی اپنی اتنی خراب ہے کہ دروازے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا اور فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں، انہی آیات میں فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے درمیان عداوت پیدا کریں گی۔ شراب بھی عداوت پیدا کرے گی، جوا بھی عداوت پیدا کرے گا، تو تمہیں ان چیزوں سے بچنا۔ آیت نمبر 95 سے لے کر 99 تک اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کی ممانعت فرمائی ہے کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوں گے تو شکار کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ اس کے تفصیلی احکامات ہیں جو کتب فقہ میں ملتے ہیں۔ آیت نمبر 100 سے لے کر 103 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ان میں پہلا مضمون یہ بیان کیا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات نہ کیا کرو، ضروری بات پوچھا کرو، ضروری بات۔ یہ آیت نمبر 100 میں اللہ کریم نے منع کر دیا۔ کچھ لوگوں کا بیجا سوالات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، وہ
سوال پر سوال کرتے ہیں، اور میں کئی دفعہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بات کو سمجھنا چاہ نہیں رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی کچھ لوگ سوالات کرتے تھے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج فرض ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہر سال؟ حضور خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر پوچھا، حضور ہر سال؟ خاموش ہو گئے۔ تیسری دفعہ پوچھا تو محبوب کریم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ فرمایا اگر میرے منہ سے نکل جاتا ہر سال فرض ہے تو اللہ نے ہر سال فرض کر دینا تھا، تمہارے لیے مشکل ہوتی۔ کثرت سوالات۔ کتاب و سنت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں شاید 14 سوال ہوں جو صحابہ نے نبی پاک سے پوچھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے نبی پاک سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا تو میں مہینوں انتظار کرتا تھا، اور میرا خیال ہوتا تھا کہ کوئی اور ہی آئے، وہ آ کے پوچھ لے تو ساتھ میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ اس سوال کی بھی تکلیف دینا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر انہی آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے جو بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا، ان کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا یہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ رسول کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آج بھی لوگ بڑی چیزوں کا اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، فلاں چیز بھی حرام ہو گئی، ولی کا نام آ گیا تو حرام ہو گئی، 11ویں کا نام آ گیا تو بھئی حلال وہ ہے جسے اللہ رسول حلال کہیں، حرام وہ ہے جسے اللہ رسول حرام کہیں۔ تو لوگ جبر کرتے ہیں دین میں، حالانکہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 104 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب اہل کتاب سے اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی نا کہ اللہ کی نازل کردہ دین پر اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرو اور نبی پاک کی اتباع کرو، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم جس روش پر ہیں نا، ہم اس روش کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی طریقے پہ تھے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ آؤ اسلام قبول کر لو، قرآن کو مانو، نبی پاک کی پیروی کرو، تو وہ کہنے لگے ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے، تو ہم بھی اسی دین پر رہیں گے۔ جب انہوں نے دین تبدیل نہیں کیا تو ہم کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کفار کی ہٹ درمی کہا یہ ان کے رویے کی سختی ہے۔ اگر تو باپ دادا ٹھیک ہوں تو طریقوں پر چلنا چاہیے، اور اگر باپ دادوں کے طریقے قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوں تو پھر ان کے طریقوں پر چلنا نہیں چاہیے۔ اپنے آباء و اجداد کی رسمیں نہیں نبھانی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف توجہ کرنی۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر بھی نبی پاک علیہ السلام کو اور صحابہ کو تسلی دی کہ اگر یہ ملحدین، مشرکین اور یہودی کلمہ نہیں پڑھتے تو آپ کا نقصان کوئی بھی نہیں کریں گے، آپ کے ذمہ تو تبلیغ کرنا ہے نا، تو آپ تبلیغ کر دیں۔ اگر یہ نہیں کلمہ پڑھتے تو نقصان نہیں کریں گے۔ اسی سے ہمارے مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ عالم کو، مبلغ کو، واعظ کہنے والے کو دین کی بات کر دینی چاہیے، اور اگر اس کی بات سن کے کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کا پھر کوئی نقصان نہیں ہے۔ ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کو نصیحت کرنی چاہیے، صحیح بات بتانی چاہیے۔ اب کوئی اولاد عمل نہ کرے تو ماں باپ کو اب اس کی طرف سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اور ایک بات میری پلے سے باندھ لینا، ٹھیک ہے کمزور لوگ ہوتے ہیں، علماء بھی، مشائخ بھی، ان میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی کسی دین کے عالم کا مذاق نہ اڑانا، کبھی بھی کسی صوفی کا، کسی درویش کا مذاق نہ اڑانا، کبھی بھی کسی دین کے طالب علم کا مذاق نہ اڑانا۔ یہاں لوگ نقلیں اتارتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم مصلی پہ کھڑے ہونے والے کی طرف نہیں دیکھا کرتے، ہم تو رسول اللہ کے مصلی کی طرف دیکھا کرتے ہیں۔ ہم ممبر پر بیٹھنے والے کی جانب نہیں دیکھتے، ہم تو ممبر رسول کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ انبیاء کا مذاق اڑاتے، آج بھی لوگ مذاق کرتے ہیں۔ وہ فلاں عالم نے کہہ دیا ہے کہ بڑی جلدی انقلاب آئے گا، تو کہتے ہیں جی خوابوں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس طرح نہ کرو، یہ تم مذاق اڑا رہے ہو، اور مذاق اللہ والوں کا اڑانا رب کریم کو پسند نہیں ہے۔ اس سے بچیں، اور جتنا بچا جا سکتا ہے اتنا اس سے آپ پرہیز کریں۔ اسی طرح آیت نمبر 14 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کافر اور مشرکوں کو بتائیں کہ کیا میں زمین و آسمان کا خالق نہیں؟ آپ ان سے پوچھیں کہ سب کو روزی رساں
کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں؟ آپ ان سے کہیں اے محبوب کہ کیا میں اسے چھوڑ کر جو سب کچھ دیتا ہے کسی اور کے پیچھے چل نکلوں؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا میں خود ہوں، سب سے پہلے ایمان لانے والا میں خود ہوں۔ اور فرمایا پھر ان کو یہ بھی بتا دو کہ اللہ جس کو ضرر پہنچائے اللہ کے سوا کوئی اسے نجات دینے والا نہیں ہے، اور اگر وہ کسی کو خیر سے نوازے تو کوئی اسے روک سکتا نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ ہر خیر کا مالک اللہ ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر مخاطب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اس کی توحید کی دعوت دوں اور شرک سے برات کا اعلان کروں۔ میرے پاس ایک صاحب کل پرسوں تشریف لائے تو وہ کہنے لگے سارے ڈاکٹروں سے، حکیموں سے، طبیبوں سے، پیروں سے مشورہ کر لیا ہے لیکن میری ہمشیرہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا اگر سارے کچھ کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، پھر اس کا مطلب ہے کہ رب کریم کی منشا ہے، پھر اس کی رضا ہے کہ وہ اسی حال میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے وجود میں کیڑے چل رہے تھے، ایک کیڑا ان کے یوں پیشانی پہ بھی تھا تو وہ نیچے گر گیا تو انہوں نے اٹھا کے دوبارہ رکھ لیا۔ کہنے لگے جب اس کی رضا ہے کہ تو مجھے کھائے تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں۔ تو اس لیے اللہ اگر کسی کو ضرر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے بچا سکتا، اور اگر اللہ کسی کو خیر دینا چاہے تو کوئی روک سکتا۔ اللہ عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، پکی بات ہے۔ کرنے دے حسد والوں کو جتنا وہ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کرنے دے۔ لوگ کہتے ہیں فلانا مجھ سے بڑا جلتا ہے، تو میں نے کہا وہ تو فائدہ کر رہا ہے آپ کا۔ پھر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے انہیں دعا دی تھی کہ مہر علی میرا دل کرتا ہے لوگ تجھ سے زیادہ حسد کریں۔ تو کہنے لگے حضرت صاحب یہ کیا دعا ہوئی؟ تو آپ فرمانے لگے نعمتیں زیادہ ہوں گی تو لوگ زیادہ چلیں گے نا، تو میرا دل کرتا ہے لوگ تجھ سے حسد کریں، زیادہ حسد کریں۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارے منانی میاں صاحب قبلہ فرمایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جل رہا ہے تو آپ نظر آ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اگر یہ جلنا چھوڑ دے گا تو پھر آپ نظر نہیں آئیں گے، تو کچھ جلتا رہتا ہے تو آپ نظر آتے رہتے ہیں، اس لیے لوگوں کو جلنے دیں۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ بلا وجہ، لیکن حسد بھی کسی کسی سے ہوتا ہے۔ اب میرے جیسا بندہ اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو اس کی خوش فہمی ہے نا، بھئی وہاں بھی رہ گئے حسد کرنے کے لیے، یعنی بلا وجہ کچھ لوگوں کو نا بخار بھی چڑھ گیا ہے، لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ یعنی وہ کبھی کبھی خواتین بچے کو دم کرانے کے لیے لاتی ہیں تو کہتی ہیں بچہ بڑا سونا ہے، تو اس کو نظر لگ گئی، ماں کی نظر میں تو سونا ہی ہوتا ہے نا، لیکن وہ اس کو دم کرتے وقت بندے کو خیال آتا ہے کہ جی انہوں بھی نظر ہی لگنی ہے تو پھر انہوں دم ہونا چاہیے تھا جنہیں انہوں نظر لائی ہے۔ مطلب دم تو اس کو اب ہونا چاہیے جس نے اس کو نظر لگا دی، لیکن اماں کی نظر میں تو بیٹا چاند ہی ہوتا ہے نا جی، ماں کی نظر میں تو وہ ایک بیٹا چاند ہوتا ہے اور ایک اس کا ماموں چاند ہوتا ہے۔ چاچو کبھی چاند ہو سکتا، ماموں چاند ہوتا ہے، اور ایک وہ بیٹا خود چاند ہوتا ہے۔ چاچو جی چاند ہو سکتے ہیں، یہ میں اعتراض نہیں کر رہا، اس لیے کہ ہماری بہنیں بھی یہی کرتی ہیں اور ہماری بچیاں بھی یہی کام کرتی ہیں، ہوتا ہی ایسے ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کسی کو خیر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ اگر کسی کو کسی جگہ مبتلا کرنا چاہے تو کوئی بچا سکتا نہیں۔ کہ جن کے عقیدے برے ہوں ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ تقدیر کا صرف منکر ہے، خیر شر والی تقدیر کا یہ منکر ہے، باقی ساری چیزوں کو مانتا ہے۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ تو سلام لینے کے قابل بھی نہیں۔ ہم اس شخص کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے جو دین کی ہر بات کو مانے، ہر جز کو مانے، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کو بھی مانے اور میرے نبی کی شان کو بھی مانے، حضور کی صفات کو بھی مانے۔ ایسے تھوڑی بات ہے کہ وہ چند باتوں کا ذکر کرے اور باقی سب چیزوں کو وہ چھوڑ جائے۔ آیت نمبر 74 سے لے کر 81 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ بڑے پیارے ہیں یہ نبی اللہ کو، حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے فرمایا ابراہیم کو یقین کامل عطا کرنے کے لیے ہم نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی، یعنی کائنات کے نظام کے اسرار اور حکمتیں بتائیں، اور حضرت ابراہیم نے مظاہر پرست قوموں کو حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے اور مظاہر کائنات کے فانی ہونے اور اللہ کی توحید کے دلائل سے ثابت کرنے کے لیے پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک روشن ستارے کو دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمانے لگے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بڑا جملہ ہے یہ اللہ کے نبی کا،
اور قرآن نے بیان فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند، جس کا رب بھی ڈوب گیا وہ خود بچے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر جگمگاتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو ان سے بڑا ہے، یعنی تارے سے بھی بڑا ہے اور چاند سے بھی، یہ رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، ڈوبنے والوں کو معبود بناتے ہو، آؤ میں تمہیں اس رب کا گویا پتہ دوں جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، آؤ تمہیں ادھر لے چلوں۔ لیکن ان کی قوم جھگڑالو تھی، اس قوم نے اس بات کو تسلیم نہ کیا۔ تو پھر انہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا، جناب یعقوب کا، حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، اور پھر حضرت جناب سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا یہ میرے سارے نبی ہیں اور سارے صالحین میں سے ہیں، یہ بڑے نیک لوگ تھے، یہ بڑے پاک صاف لوگ تھے۔ ان نبیوں کے نام آئے ہیں قرآن پاک میں تو ان کا نام لینا بھی عبادت ہے، لیکن یہ صالح لوگ، تو اس کا مطلب ہے صالح لوگوں کا ذکر کرنا یہ رب کریم کا طریقہ ہے۔ اللہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے۔ گھر نا ہم نا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر گیا۔ اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی، پر اندر سے آواز آتی نہیں، یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے، یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے۔ عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی تھی، وہ جو بات تھی۔ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے، تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے۔ مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کوئی بات کرنے والی؟ میں نے اسے کہا، میں نے کہا تو مہربانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا، شکر کر کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہ، یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا؟ اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ میں نے کہا چل مہربانی کر یہ لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی یا کاریا ریاکاری کرو تو صحیح نا، مزاج ہی نہیں، ذوق۔ جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی، اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا، ابھی تک نے علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں۔ فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا؟ بخاری مسلم کے لفظ سنو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا، حضور جواب کیا دیتے؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا، فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہیں مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ اپنا ذوق، اپنی طبیعت، ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا ہے۔ اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا؟ 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے نعت خاں کی، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، پیر صاحب کی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے، جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا، ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے نا تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی، تو خادم نکلا اندر سے، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، شور کر رہا ہے۔
تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، وہ کیا ہوا، کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا، آپ تو پریشان ہو گئے۔ فرمانے لگے جب تو نے 3 دفعہ کہا نا مہر علی کو مبارک ہو، تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہو گیا۔ میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ مہر علی سے رب، اچھا پتر ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی ہوں، میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے۔ آپ بات کو سمجھیں، شوق ہی کسی اور طرف تھا، دل ہی کہیں اور لگا ہوا تھا، طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی۔ کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ، کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے، طبیعت تھی، قائل تھے۔ حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنے، بڑی دور سے، اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا، تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا، تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی۔ محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے، زور کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے، وہ نماز ہی میں ہے۔ فرمایا میری دنیا، میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے، اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہیں، یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں سارا کچھ۔ فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی، پھر مغرب تک کی، عشاء کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے، اب مجھے وہ فارغ ہوں مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا۔ یہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر، ہم نے کی نہیں نا اس لیے ہم پریشان ہیں، جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں، وہ یہ کام، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا، مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ پاسپورٹ کے دفتر بولیے، امیگریشن کی لائنوں میں، اور میں نے تو امبیسیوں میں بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھیں، رہ لیتے ہیں کھڑے۔ تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان تھے، تھک گئے، نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسے آنکھ بند ہوئی تو کھلی تو رونے لگے، حضرت ویسے کرنی، رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کر، ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں، دن ختم ہو گیا، کوئی نفل نہیں، کوئی اللہ اللہ نہیں، اللہ مجھے غافل نہ کر، میری مدد فرما۔ فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا میں نے کہا اٹھو چلیں، کہنے لگا حضور ملا نہیں، فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا ہے، جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا، اب اور میں نے کیا لینا، ختم ہو گئی بات، اٹھو چلیں۔ اللہ کے بندوں نے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے، ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں، تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے۔ گن مین رکھنا حرام نہیں، اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا، تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا، ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی، ساری رات، کبھی تسبیح، کبھی تحلیل، کبھی تحمید، کبھی تکبیر، ساری رات۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا، مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، حضور ابھی پڑھ رہے تھے، میں تھک کے سو گیا، اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے، ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے، اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب ساری رات تو نہ جاگا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ میرے بھائی اپنا مصلی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ بڑا لطف آیا یہاں دل لگی کا، بڑا لطف آیا یہاں دل لگی کا، خدا والی راہوں میں آ کر جو دیکھا، بڑا لطف آیا یہاں دل لگی کا، نہ جینے کی خواہش رہی دل میں باقی،
نہ جینے کی خواہش رہی دل میں باقی، شہادت کی باہوں میں آ کر جو دیکھا، بڑا لطف آیا یہاں دل لگی کا۔ تھا دلکش وہ منظر جو رب نے دکھایا، تھا دلکش وہ منظر جو رب نے دکھایا، نہ تکلیف پہنچی کہ جب زخم کھایا، گناہوں کی سترے مٹی میرے دل سے، لہو کا ایک قطرہ گرا کر جو دیکھا، بڑا لطف آیا یہاں دل لگی کا۔ خدا والی راہوں میں آ کر جو دیکھا، میرا رزق سوغات فردوس ٹھہرا، میرا رزق سوغات فردوس ٹھہرا، سجا جب میرے سر شہادت کا صحرا، سلامی فرشتوں نے دی آئی حورے، گلے موت کو ہاں لگا کر جو دیکھا، بڑا لطف آیا یہاں دل لگی کا۔ خدا والی راہوں میں آ کر جو فرمایا اس رب کی، دیکھیں نا دیکھا۔ انسان پر اگر کوئی شخص نیکی کر دیتا ہے، احسان کر دیتا ہے، تو انسان اس کے سامنے پھر گردن نہیں اٹھا سکتا، یار یہ میرے مشکل وقت کا دوست ہے، اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، کبھی بھی گردن نہیں اٹھائے گا، جھکا کے رکھے گا۔ تو اگر عام کوئی نیکی کر دے تو اس کے سامنے انسان کبھی گردن نہیں اٹھاتا، تو جو رب ساری نعمتیں عطا فرمائے، جو کہے کہ تیری تخلیق میں نے کی، تجھ سے پہلوں کو بھی پیدا میں نے کیا، تیرے لیے زمین کا بچھونا بھی میں نے بچھایا، آسمان کی چھت بھی میں نے لگائی، تیرے لیے زمین سے ساری اناج کو، پھل کو، کھیتیوں کو نکالا بھی تیرے لیے، اب تو اس طرح کر کہ تو میری عبادت کر، تو میری بارگاہ میں جھک جا۔ بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر آدمی کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی دولت کا کرتا ہے، کوئی شہرت کا کرتا ہے، کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے، دو چار لوگوں سے تعریف سن کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گیا اس جملے سے آپ؟ کرتے ہیں لوگ دولت کا نشہ بھی، یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے، پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب بہک ہوئے ہیں نا تھوڑے سے تو کانپتے ہیں، تڑپتے ہیں، پریشان، نشہ ہی اسی طرح ہی کرتا ہے نا، نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے۔ یہ سارے نشے ہیں، مختلف قسم کا نشہ۔ اب مانتے نہیں اس بات کو، تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے تو بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ دبوچ کے اور بڑی سارے رستے پھلانگ کے آنا پڑتا ہے، تو بڑا مشکل ہے ماننا، ورنہ کرتے ہیں ہم، ہمارا مزاج ہے۔ یہ گھومنے پھرنے کا، دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشہ ہے، یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے، گپ شپ کا بھی ایک نشہ ہے۔ دو چار لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں، بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی، یہ غیبت کا، چغلی کا، بددیانتی کا، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ اس پر ملا رومی رحمۃ اللہ نے بڑا کلام لکھا ہے، وہ کہتے ہیں مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے، مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیک مانگنے والی خاتون تھی، تو بادشاہ کے پاس بھیک مانگنے آئی، تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے شادی کر لی۔ اب اس کو عادت تھی بھیک مانگ کے کھانے کی، تو وہ کنیزوں سے کہا کرتی تھی کہ فٹافٹ نہ روٹی لے کے آیا کرو، میں 2-3 دفعہ مانگوں تو پھر لایا کرو، کیونکہ ایک نشہ ہے نا، تو میں مانگوں 2-4 دفعہ تو پھر۔ تو انسان بہت سارے نشے کرتا ہے، یہ مانتا نہیں، یہ موبائل، یہ فیس بک، یہ سارے نشے ہی ہیں، اپنی فوٹو لگا لینا، سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا۔ اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزادار ہیں، بڑے وزادار لوگ ہیں، لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں، اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں۔ یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے ہیں۔
ہمارے صوفیاء ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، اگر سارے نشوں سے بچنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو، سجدے کا نشہ شروع کرو۔ یہ نا اقبال کہتے ہیں ہو عطار ہو رومی ہو رازی، آپ بات کو سمجھیں، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین عطار تھے، بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے، بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اگر سویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، اگر تہجد نہیں نہ پڑھتا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، پھر اس کو کوئی چیز نصیب۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جب تک آپ سویرے نہیں اٹھتے، آپ اللہ اللہ نہیں کرتے، آپ کو نوافل کا چسکا نہیں، عبادت کا مزہ نہیں، فرمایا میری عبادت کرو، یہ شوق پیدا کرو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہم لوگوں کے نشے مختلف نشے، بڑا عجیب رنگ ہے۔ محفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب، بڑے القابات، بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے بھی نہیں مل رہا، اتنے بڑے لقب ہیں اس کے، لیکن وہ سج سنور کے 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا محفل میں، اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑھی، وہ نکل گیا، وہ ہلکے سے سجدے کیے، اتنا بڑا عشق رسول نعت کا، ہو کیا بات ہے، اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر، بہت بڑا مبلغ، اور بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو یہ نشے کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ بس ٹھیک ہے خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں، پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا، یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے، یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی۔ آپ دیکھیں نا حضور مہینوں جا کے غار حرا میں بیٹھتے، کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے؟ کوئی کتاب لکھتے تھے؟ رسول کریم علیہ السلام مہینہ رہتے غار حرا میں، کوئی نہ مجھے دیکھے، کوئی نہ مجھے ملے، حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو آباد کر دیا، سجدوں کے ساتھ۔ آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے، یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ صوفیاء اولیاء یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے، سجدے کا ذوق۔ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا، تہجد گزار ہو جاؤ، تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے رستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، اور میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا، جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی۔ ہاں کبھی وسوس آئے، شک پیدا ہو، تکلیف ہو تو آنا، ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں۔ تم اللہ اللہ کرو، اس مالک کو راضی کرو۔ میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں، وہ جب سجدے کرتا ہے نا اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے۔ آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے میں۔ آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے نکیریں نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا؟ سبحان ربی یا اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ اتنا۔ اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ کثرت عبادت، نوافل۔ ہمارے ہاں عمرے کی قرآن اندازی محفلوں پہ ہونے لگ گئی ہے، حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے، کرنی چاہیے، عمرے کی قرآن اندازی جائز ہے، پر کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآن اندازی کرو عمرہ کرو۔ حدیث میں قرآن اندازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، تم قرآن اندازی کرو۔ عمرے کی قرآن اندازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے، تو یہ والی قرآن اندازی کب ہونی ہے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے کہ اس کا ثواب کتنا، تو تم قرآن اندازی کرو، تم قرآن ڈالو۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی،
بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا، تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے۔ وہ بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے ہیں، مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں، اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا۔ تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی۔ تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا، آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا، تو بھی دعا کرنا، آپ ناراض نہ ہونا، ہم تو پیروں والے ہیں، ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں، ہمارا تو گزارا ہی نہیں، ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے۔ پر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا، تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو بھی دعا کرنا۔ تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے، پھر ہی تو مزہ آتا ہے۔ سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا، دکھی تھے، تکلیف تھی، تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے۔ اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخیں مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں نہ لڑ رہا، اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے بے آبرو نہ کرنا، میری مدد فرمانا۔ کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا، پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا۔ تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے 2 آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے، دونوں ڈوب گئے پانی میں ڈوب گئے۔ تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ جو تو نے مسلح بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ، اتنے قیمتی تھے تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو۔ میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی، میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے، اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا، ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے، چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی، تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر۔ جان دے دی وعدہ دیدار پر تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ عرض کی حضور فٹافٹ ملنا ہے، میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی، قرب ملے گا تمہیں۔ اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا، ہم شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی۔ ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا۔ یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سجدہ کرے گا۔ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے کا، اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو، یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی ہیں، ہر شے پروموٹ ہو رہی ہے، عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا۔ اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا، کیا بات ہے، لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی بڑی ہے، میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے، اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، کیسے تگڑے
قسم کے محدث تھے اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا تھا. یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا تھا. بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے. حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے. کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے. 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے. ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو کوئی جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں. تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے. نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے. یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے لیے. عشاء کے ساتھ پڑھ لے. وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے. او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں. جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا. یار نماز پڑھ پڑھ کے اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا. یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ہے ان کی. وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں. اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا. اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس، اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے. عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے. پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے. میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف، سارے پڑھیے ذرا زور سے صلی اللہ تعالی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو گے. اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے آپ کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں. یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں. مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کام سے کام رکھیں. اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے. یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بےچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے. بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا، تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے، خرابی ہوتی ہے. تو جاسوسی کی جاتی تھی. اس نے بھی جاسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ. تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے. تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو. اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے. وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں، جب رات مصلے پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا. کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے، کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے، لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلے پہ بیٹھتے ہیں. اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں. حالانکہ جو مسلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں، دن کے مجاہد ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی. میرے عزیز ان لوگوں نے مسلح آباد کر کے رکھا، تلاوتیں ان کا ذوق رہی، منظر روز پڑھنا، اسباق پڑھنا، وظائف پڑھنا، یہ ان کا ذوق رہا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے 1000 کتاب لکھی ہے، لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کیا. پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے تھے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا. اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں، مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا. جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے، اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے، چونکہ وہ درویش ہیں، اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے. حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے، آپ منوائیں گے نہیں. ہمارا مزاج ہوتا ہے. شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی، حضور لوگ ملنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں،
یہ بندے دعا کرانے آئے ہیں، اللہ اللہ کرانے آئے، اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں. کیا جملہ ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے. فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے، اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو، اگر میرے پلے کچھ شے ہوگی تو آگے دوں گا نا. تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے، تیرے بندے لینے آئے ہیں، دے تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا. لیکن ہمارا یہ سٹیٹس، یہ مزاج، یہ شعور نہیں ہے. گپیں، کہانیاں، داستانیں، گفتگو، خطابت، واز، کیا بات. لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا. حضور نے توجہ دلائی. صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے.